مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے آماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ کیوں کہ تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین جماعت، تم میں سب سے بہترین لوگ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن کے متعلق پچھلے جمعے میں جو بات آئی تھی وہ سورہ فاتحہ کی چند آیات یاد ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سب کو یاد ہے، بزرگوں کو یاد ہے، اور بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ذہن میں نہیں ہے، ان کو یاد نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا اور یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جس میں وظائف پڑھتے ہیں، جس میں ہم یہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں معلوم رہنا چاہیے، ان کے مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کم سے کم کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کیا تھا اور آخر تک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ذکر کیا گیا، جس کے اندر پوری وضاحت تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کی گئی، لیکن ہاں ایک حد تک یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اللہ سے ہم جو چیز مانگتے ہیں، اپنے رب سے جو اس رکعت میں ہم مانگتے ہیں، نمازوں میں جو ہم مانگتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا جس پر تیرے نبی چلے ہوں، جس پر تیرے نبی کے صحابہ چلے ہوں، جس پر صحابہ کے تابعین چلے ہوں، جس پر تابعین کے تابعین چلے ہوں، جس پر اولیاء اللہ چلے ہوں، یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چلے ہوں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چلے ہوں، شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ چلے ہوں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلے ہوں، اور اس کے بعد علی منگیری چلے ہوں، علامہ شبلی چلے ہوں، اب دیگر علماء اکرام بزرگان دین چلے ہوں، ایسا راستہ ہمیں دکھانا۔ ہم ہر نماز میں اپنے اللہ سے یہ بات مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھائیے گا، انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اور کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ ہر نماز، ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ایک پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ایسوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا، ایسوں کا راستہ نہیں جس پر تو نے زمین الٹ دی، ایسوں کا راستہ نہیں جس کو تو نے بندر بنا دیا، ایسوں کا راستہ نہیں جن کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر رکھ دیا، ایسوں کا راستہ نہیں جس پر تو نے ذلت اور مسکنہ اور گمراہی کا مقدر کر دی ہو، جن کے دلوں کو پتھر بنا دیا ہو، ایسوں کا راستہ نہیں بنا دیتا۔ یعنی یہود و نصارہ کا راستہ، یعنی یہودیوں کا راستہ نہ سجھانا، ان کا کلچر نہ سجھانا، ان کی تہذیب نہ سجھانا، ان کا طریقہ نہ سجھا دینا، اے اللہ ان کے کسی طریقے سے ہمیں جوڑنا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہود و نصارہ کا راستہ کیا ہے اور نبی کا راستہ کیا ہے، یہ ہمیں جاننا پڑے گا۔ یہ پرفتن دور ہے۔ میری بات ایسے ہی ہے کہ سمندر سے سوئی ڈال کر نوکے میں پانی لگ جانا، یہ پورے فساد کے معاشرے میں کیا کر سکتا ہوں یا آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہاں اپنی نجات تو کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ تو کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو سنو میرے بھائیوں، یہ جو برتھڈے کا جو سسٹم چلتا ہے نا، یہ یہودی کلچر ہے، یہ یورپین کلچر ہے، جس کلچر کی ہم پناہ نماز میں مانگتے ہیں۔ اور یہ ہیپی برتھڈے کہتے ہیں، آپ سال کی مبارکباد پیش کریں گے، ابھی کل پرسوں پیسہ خرچ کریں گے، پٹاخے چھوڑیں گے، یہ کریں گے، یہ مباح ہے،
شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت میں حیثیت سلام کی ہے. شریعت میں حیثیت خیریت پتہ کرنے کی ہے. شریعت میں حکم مریض کی عادت کرنے کی ہے. شریعت میں حکم مہمانوں کی دعوت کرنے کی ہے. یہ ہے تو یہ ہیپی نیو ایئر. شریعت میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. تمہارے نبی کے کلچر میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. ابو بکر کے طریقے میں، خواجہ معین الدین چشتی کے طریقے میں اس کی جگہ نہیں ہے. نظام الدین اولیاء کے طریقے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. قاسم نانوتوی کے طریقے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی آپ پڑھ لیجیے، اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ یہودین کلچر ہے، یورپین کلچر ہے، یہود و نصارہ کا کلچر ہے، جس کلچر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسوں کا راستہ ہمیں نہ سمجھا دینا جو گمراہ ہو گئے، جو تجھ سے دور ہو گئے. غیر المغضوب جس پر تیرا غضب نازل ہوا، جس کی تو نے پکڑ فرمائی، جسے تو نے بندر بنا دیا، جس کے تعلق سے تو نے فرمایا کہ میری لعنت ہے ان پر، جب تک کوئی قیامت رہے ان پر لعنت بھیجی رہے گی، بھیجی جاتی رہے گی، اور وہ دوزخ میں دردناک عذاب پائیں گے. اور یہودیوں کے تعلق سے فرمایا ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے نہیں سکتے. یخدعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کہتا نہیں، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہودیوں کا حال یہ ہے جو مسلمانوں میں آتے ہیں. آج دیکھیے سعودی میں گھسے ہیں، ابراہیم کلچر لے کر گھس رہے ہیں، اور وہ یہ سعودی کے لوگ ابراہیم کلچر کو اپنانے لگے ہیں. ارے میرے نبی کا کلچر لاگو ہوگا. اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مز دلیلیں ڈھونڈو، کہیں قرآن کو پکڑ کے رکھو. کہا کہ قرآن ہی کی عظمت، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، کہ جہانی بے اما کو عافیت کی راہ سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا جو قرآن سمجھاؤ. اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام ہی اصل کلچر، اسلام ہی اصل طریقہ ہے، اسلام ہی شریعت ہے، یہی نظام ہے اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی کلچر ہمیں قابل قبول نہیں ہے. وہ کوئی بھی پھولوں میں سجا کر لائے، وہ آسانیوں میں لے کر آئے نہیں. ہمیں وہی چاہیے جس شریعت پر چل کر بلال کو گھسیٹا گیا. ہمیں وہی کلچر چاہیے جس پر سمیہ کو چل کر بچے سے شہید کر دیا گیا. ہمیں وہی کلچر چاہیے جس کلچر کو لے کر تمہارا اور میرا نبی طائف میں پتھر کھاتا ہے. وہی کلچر ہمیں چاہیے جس کلچر کے لیے، جس شریعت کے لیے میرا نبی مکہ کی گلیوں میں مارے کھاتا ہے. اونٹ کی اوجھل جس پر رکھی گئی وہ دبا کرا رہا ہے. بی بی فاطمہ آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ میرے ابا پہ رحم فرما دے. کہ اس نبی کا کوئی کلچر نہیں. تم ہیپی نیو ایئر بناؤ گے، اور قرآن میں جب نماز پڑھو گے تو کہو گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ یہودیوں کے راستے پہ نہ چلو. ارے میرے بھائیو، ہم کیسے بھولے بھالے بن گئے، ہم کیسے بھولے بھالے بن گئے. اپنی زبان سے جسے برا کہتے ہیں ہم اسی کے طریقے پہ چلتے ہیں. بس افسوس یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، یہ ہیپی نیو ایئر، یہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ مباح عمل ہے جس پر کوئی انعام نہیں ہے اللہ کا، کوئی انعام نہیں ہے اللہ کا. میرا نبی خوش نہیں ہوگا، میرا اللہ خوش نہیں ہوگا. تو عمل وہ کرو جس پر اللہ خوش کریں گے نا انشاءاللہ. عمل وہ کریں گے جس پر اللہ خوش ہوگا. عمل وہ نہیں کریں گے جس پر یہود و نصارہ چل رہے ہیں. کیوں ہم اور آپ خود کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کا راستہ نہ سجانا جو گمراہ ہو گئے. تو یہ اپنے کلچر کو ہمیں نہیں اپنانا ہے. اللہ نے ہمیں پوری شریعت دی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں سر ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ شریعت ہے جو قرآن کریم میں نافذ ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگر جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. سارے لوگ سنت عطا فرما لیں. لیکن ہیپی نیو ایئر کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے.